العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ دن رات اس کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہوتے ہیں، میرا مال، میرا کاروبار، میرا فلاں۔ فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، انسان کے مال میں سے جو اس کا اصلی مال ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ما اکلا فافنا، جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، وہ اس کا مال ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا۔ او لابسا فابلا، جو اس نے پہن لیا اور بسیدہ کر دیا، وہ اس کا حقیقی مال تھا۔ او آتا فابنا، اور جو اس نے اللہ کے رستے میں دے دیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا اپنے آخرت کے لیے، وہ اس کا اصلی مال ہے۔ وما سوا ذالک فهو ذاہب، جو اس کے علاوہ ہے وہ اس کو چھوڑ کر خود مر جائے گا۔ وتارکہ للناس، وہ لوگوں کے کام آئے گا۔ تو اصل مال، حقیقی مال انسان کا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اس نے۔ جو انسان مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، نہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے نہ ہی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے فرمایا الذی جمع مالہ وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ فرمایا الذی جمع مالہ وعددا، وہ بندہ جو مال کو جمع کرتا ہے، وہ گن گن کے رکھتا ہے اور اس کا گمان ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، خبردار ہم اس کو حطمہ میں پھینکیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ الذی جمع مالا، الذی، وہ آگ، تطلع علی الافئدہ، جس کا حملہ جو ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ دل پر ہوگا۔ اللہ، وہ ایسی آگ میں پھینکا جائے گا۔ جو مال کو جمع کرتا ہے، مال کو استعمال کرنا، مال کے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، یہ جائز ہے، لیکن اس مال کو جمع کر کے رکھنا، خرچ نہ کرنا، صدقات و خیرات اس میں سے نہ دینا، یہ اس کے لیے مال جو ہے وبال جان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الدنیا ازر آخرتہ، جس بندے نے دنیا کے ساتھ محبت کی، دنیا کے لیے جیا، ہر وقت مال 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 بس، ازر آخرتہ، اس بندے نے اپنی آخرت ضائع کر لی۔ ومن احب آخرتہ، اور جس بندے نے صرف زندگی اس لیے جی کہ آخرت ہر وقت اس کے ذہن میں رہتی تھی، خیالات اس کے فکر آخرت کی تھی، فرمایا ازر بدنیاہ، اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآثرہ، لوگوں جس بندے نے فآثرہ ما یبقى علی ما یفنا، لوگوں فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دو۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، وہ ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی زندگی کو اس دنیا پر ترجیح دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے اور وہ مردہ حالت میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو مجھ سے یہ بکری کا بچہ 1 دینار میں خرید لے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اس مردہ بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، الدنیا اہون عند اللہ، بے شک یہ دنیا اللہ کے ہاں اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو نا، بکری کے بچے کو، اس بھیڑ کے بچے کو، دنیا جو ہے اللہ کے ہاں اس بھیڑ کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا اللہ کی حق حیثیت رکھتی تو ما سکا کافرا، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔
تو اس دنیا کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے ذکر کو بلا بیٹھے ہیں، اور اللہ کی جو ہے اس ساری زندگی میں عبادت نہیں کرتے، زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ جو آتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، جو گھر میں بیٹھے ہیں، باپ آتا ہے تو بیٹا بے نمازی ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے تو زوجہ نماز نہیں پڑھتی، ماں نماز نہیں پڑھتی۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ ہم ہی نماز پڑھنے والے نہ بنے، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ آخرت کے لیے جئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔